زہرا ایک عام سی لڑکی تھی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ جنوں کے لیے ایک عجیب سا شوق رہا۔ وہ اکثر کہتی تھی، کاش میں کبھی ایک اچھے جن سے مل سکوں۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رات کی خاموشی میں چھوٹی سی امید کے ساتھ دعا کر رہی تھی، تبھی اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ اسے صرف خواب سمجھ کر بھول گئی، مگر حقیقت جلد ہی اس کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ زہرا نے بچپن سے جنوں کے بارے میں سنا تھا اور ان میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اس نے مخصوص رسومات کی، چراغ جلائے، آیات پڑھی اور دل سے دعا کی کہ ایک اچھا سا جن اسے ملے۔ پہلی رات اسے لگا کہ کوئی موجود ہے، مگر وہ اسے صرف خواب سمجھتی رہی۔ لیکن اگلے دن اس نے محسوس کیا کہ سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اکثر کمرے میں اکیلی رہنے لگی، باہر جانا کم ہو گیا اور اپنے دوستوں سے بات کم کرنے لگی۔ اس کی سب سے قریبی دوست سارا حیران ہو گئی اور کہنے لگی، زہرا تم پہلی جیسی نہیں رہ گئی، تمہاری آنکھوں میں خوف ہے۔ زہرا نے خاموشی اختیار کی اور دل میں سوچا، یہ صرف خواب نہیں تھا۔ زہرا کے والدین نے شادی کے لیے رشتہ تلاش کیا، لیکن تب اصل خوف سامنے آیا۔ پہلے رشتہ دار جو زہرا کے لیے منتخب ہوا، ایک شدید حادثے کا شکار ہوا، جیسے کہ کوئی جان بوجھ کر اسے روک رہا ہو۔ دوسرا رشتہ دار زہرا سے ملنے آیا اور اچانک خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ زہرا کے والد نے بھی خواب دیکھا جس میں جن نے انہیں دھمکی دی، زہرا میری ہے، کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ سب دیکھ کر خاندان خوفزدہ ہو گیا اور ہر رات گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ والدین نے مذہبی علماء سے مدد طلب کی، جنہوں نے بتایا کہ یہ جن زہرا کا عاشق ہے اور اس سے چمٹ گیا ہے۔ زہرا کے والدین نے اجمیر شریف کا سفر کیا، دعائیں کی، مگر مشکلات بڑھتی گئیں۔ زہرا کی صحت خراب ہو گئی، گھر میں تناؤ اور خوف بڑھ گیا، خاندان کی زندگی متاثر ہو گئی۔ رات کے وقت جن گھر میں نظر آتا، میز ہلتی، دروازے خود کھلتے اور بند ہوتے اور ایک دھیمی سی سرگوشی آتی، تمہیں چھوڑنا ممکن نہیں زہرا۔ ایک دن جن نے زہرا کے والدین سے براہ راست بات کی اور کہا، مجھے زہرا دے دو، بدلے میں جتنا مرضی سونا چاندی دولت لے لو۔ زہرا کے والد نے جواب دیا، تمہاری دولت ہماری بیٹی سے زیادہ قیمتی نہیں۔ زہرا نے دل میں دعا کی اور ایمان مضبوط کیا۔ آہستہ آہستہ جن کا اثر کم ہوا، مگر یہ 1 سال تک مسلسل آزمائش ہی رہی۔ 1 سال بعد زہرا آزاد ہو گئی۔ اب وہ ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی اور اپنے تجربے سے مضبوط اور باوقار بن گئی تھی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہر آزمائش زندگی میں طاقت اور صبر سکھاتی ہے۔ نظر نہ آنے والی طاقتیں بھی ہمیں سمجھ اور ایمان کے ساتھ لڑنا سکھاتی ہیں۔ خوف کے آگے جھکنے سے بچنا چاہیے اور حوصلہ، دعا اور ایمان کے ساتھ ہر سایہ شکست دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید آپ کی وجہ سے ان کا بھلا ہو جائے۔